اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو سورہ قریش کے فضائل اور برکات پر مشتمل ہے۔ سورہ قریش کے فضائل اور برکات سے مستفید ہونے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ قریش پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، کعبہ شریف کا طواف اور اعتکاف کرنے والوں کی تعداد کے برابر۔ سبحان اللہ۔ غربت اور افلاس دور کرنے کے لیے سورہ قریش کی پڑھائی بڑی اکثیر ہے، لہٰذا جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو تو اسے چاہیے نماز فجر کے بعد اس سورت کو 70 مرتبہ پڑھے، تو اللہ کی مہربانی سے کچھ عرصے میں اس کے مالی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، اور اس وظیفے کو 7 ماہ تک جاری رکھے۔ اگر کسی معصوم بچے کو ڈر لگتا ہو تو اس سورت کو 7 دن تک روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں اور پانی دم کر کے پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بچے کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ یہ سورت بیماری سے نجات کے لیے بھی بہت مفید ہے، خاص کر موذی بیماری جیسے شوگر، فالج، بواسیر کے لیے اسے بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھنا بہت اکثیر ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت کسی کی نظر لگ جاتی ہو تو کھانے سے پہلے سورہ قریش کو 3 بار پڑھ لیں اور پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھا لیں۔ اگر کسی کو اندیشہ رہتا ہو کہ کوئی اس کے کھانے میں تعویذ وغیرہ گھول کر نہ ملا دے تو اس صورت میں بھی سورہ قریش کو 3 بار کھانے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ ہر طرح کے برے اثرات سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ برے سے برے حالات سے نجات کا وظیفہ۔ اگر آپ کی مالی حالت کسی سبب سے کمزور ہو گئی ہو، یا آپ جادو کی لپیٹ میں آ کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہوں، یا رزق میں بندش کی وجہ سے آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں، یا فاقہ کشی پر مجبور ہوں، الغرض کوئی بھی وجہ ہو، 9 چندی جمعرات سے سورہ قریش روزانہ 110 بار 41 دن تک پڑھیں، پھر اس کے بعد روزانہ 72 بار کا معمول رکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے برے حالات سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور اس عمل کے نہایت اعلیٰ اور تیز رفتار نتائج دیکھیں گے، یعنی اس عمل کا اثر بہت جلد نظر آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ قریش پڑھیں اور جھومیں۔ سواری نہ ملتی ہو، سفر کی مشکلات ہوں، گاڑی خراب ہو گئی ہو، موبائل، موٹر، فریج یا کوئی مشین خراب ہو یا دشواری ہو تو سورہ قریش 41 بار بما تسمیہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ حاملہ اگر صبح و شام ایک تسبیح حمل کے شروع سے آخر تک پڑھے تو ڈلیوری آسان ہوگی۔ گھر کے راشن پر 101 مرتبہ پڑھنے سے برکت ہوگی، کبھی کمی نہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے گھر سے بیماریاں مشکلات ختم ہو جائیں گی، زندگی میں سکون، چین، برکت اور عافیت ہوگی۔ ہمیشہ صبح و شام کی تسبیح کا ورد بنانے سے کامیابی مقدر بن جائے گی۔ جو شخص کھانے کے بعد 1 دفعہ پڑھے گا، کھانا بیماری نہیں بنے گا، بلکہ اس کھانے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ 2 بار پڑھنے سے دسترخوان ہمیشہ اچھا ملتا رہے گا، اور جو 3 بار پڑھے گا اس کی نسلوں میں کبھی رزق ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ قریش کی تفسیر۔ مکہ مکرمہ میں جہاں نہ کھیتی باڑی اور نہ رہائش کا کوئی انتظام، وہاں زندگی بسر کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ عرب کے لوگ سال میں 2 بار تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف کیونکہ وہاں موسم گرم ہوتا، اور گرمیوں میں شام کی طرف وہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا۔ اس آیت میں اللہ اپنی اس مہربانی کو بیان کر رہا ہے کہ قریش کے لیے سفر کو مانوس کیا، کیونکہ سفر تو بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ تجارت کے لیے ہو تو اور بھی مشکل۔ ان وقتوں میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی اور تجارتی قافلوں کو لوٹنا معمول کی بات تھی۔ ایسے حالات میں بھی قریش کے دلوں میں اللہ نے سفر کی رغبت ڈالی، وہ جہاں بھی جاتے لوگ ان کا احترام کرتے
اور عزت سے پیش آتے، کیونکہ قریش کو ہر جگہ لوگ اہل حرم کہتے تھے۔ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم والا ہے۔ قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ پاک کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور صدقہ خیرات بھی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آپ ان اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اسی طرح اللہ پاک کے حکم سے دن بدن حالات بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں اور آپ سے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ اسی کے کرنے سے ہماری اپنی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ ہمارے چینل اسلامک تحائف کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔